حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ آپ کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے، جس میں انسان کی تخلیق، آزمائش، توبہ اور ہدایت کا پیغام موجود ہے۔ تخلیق کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل تھا کہ انسان کو زمین پر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ مٹی سے تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مختلف روایات کے مطابق زمین کے مختلف حصوں کی مٹی لی گئی، اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت ظاہر کی۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ اسی نافرمانی اور غرور کی وجہ سے وہ مردود اور شیطان بن گیا۔ جنت میں قیام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت تھی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ درخت کا واقعہ اور زمین پر نزول۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر انہیں بہکایا۔ انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ زمین پر اتار دیے جائیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ زمین پر زندگی۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، محنت کی اور اللہ کی عبادت کی۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعہ سے بہت صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے، روایات کے مطابق 960 سال۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فرشتے آئے اور ان کی روح قبض کر لی۔ انہیں غسل دے کر کفنایا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یوں دنیا کی پہلی انسانی زندگی کا باب مکمل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد، خصوصاً حابیل اور قابیل کے واقعے کو نہایت تفصیل، ترتیب اور اثر انگیز انداز میں بیان کریں۔ بیان قرآن مجید سورۃ المائدہ آیات 27 تا 31 اور معتبر اسلامی روایات کی روشنی میں ہو۔ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد کے حالات بیان کریں کہ ان کی اولاد کس طرح زمین پر پھیل رہی تھی، لوگ کس طرح سادہ زندگی گزار رہے تھے، عبادت، کھیتی باڑی اور روزمرہ کے معاملات کیسے انجام دیتے تھے۔ پھر حابیل اور قابیل کا تعارف کرائیں، ان کی طبیعت، مزاج اور پیشہ بیان کریں۔ حابیل نرم دل، متقی اور بھیڑ بکریاں پالنے والے، قابیل کھیتی باڑی کرنے والے لیکن قدرے سخت مزاج۔ اس کے بعد وہ پس منظر بیان کریں جس کی وجہ سے قربانی پیش کرنے کا حکم ہوا۔ وضاحت کریں کہ دونوں بھائیوں نے اللہ کے حضور قربانی کیوں پیش کی، کس چیز کی قربانی دی اور کن معیاروں پر قربانی قبول ہوتی ہے۔ تفصیل سے بیان کریں، حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی، قابیل کی قربانی کیوں رد ہوئی۔
حسد اور تکبر نے قابیل کے دل میں کیسے جگہ بنائی؟ حابیل نے اپنے بھائی کو کیا نصیحت کی؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ قتل کے منظر کو سنجیدہ اور سبق آموز انداز میں بیان کریں، جذباتی رنگ ہو مگر مبالغہ نہ ہو۔ واضح کریں کہ یہ زمین پر پہلا قتل تھا اور انسانیت کی تاریخ کا پہلا خونی واقعہ تھا۔ پھر قتل کے بعد قابیل کی کیفیت بیان کریں، خوف، پشیمانی، لاش کے ساتھ بے بسی۔ کوے کے ذریعے دفن کرنے کا واقعہ مکمل تفصیل سے بیان کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو رید کر اپنے مردہ ساتھی کو دفن کر رہا تھا، اور قابیل کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش سنبھالنے میں بھی عاجز ہے۔ اس کے بعد بیان کریں، حضرت آدم علیہ السلام اگر وفات سے پہلے یا بعد کا ذکر ہو کا اس واقعے پر رد عمل، باقی اولاد نے کیسے زندگی گزاری، نسل انسانی کیسے آگے بڑھی، نبیوں کی آمد کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ آخر میں گہرے روحانی اور اخلاقی اسباق شامل کریں۔ حسد انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے، تقویٰ قربانی کی قبولیت کی اصل شرط ہے۔ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، صبر اور تقویٰ کا مقام کیا ہے۔ بیان کا انداز مؤثر، سنجیدہ، روحانی، نصیحت آموز، خطابانہ اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا۔ اختتام پر حاصل کلام اور امت کے لیے پیغام شامل کریں۔